السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ کنال پٹواری جو 11ویں اسکیل کی جاب ہے اس کی سیلری کتنی ہوگی۔ بہت سی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ بہت سے میرے جو سلیکٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں جن کی سلیکشن ہو چکی ہے، یا پھر وہ جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں کنال پٹواری کے فائنل سلیکشن میرٹ لسٹ کا، اور وہ دوست وہ اسٹوڈنٹ جن کا بھی جیسے سرگودا میں انٹرویو ہونا ہے، وہ بھی پوچھ ہوتے ہیں کہ سر اس کی سیلری کتنی ہوگی اور جاب کی نیچر کیا ہے۔ اس پہ میں 2 ویڈیوز آلریڈی بنا چکا ہوں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جاب کیسی ہے، اس میں آپ کو ایگزیکٹ کام کیا کرنا ہوگا، کیا فیمیل کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں، تو وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور ایک یہاں پر بڑی اناؤنسمنٹ بھی ہے کہ میں جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کے انٹرویو کی تیاری بھی کرواؤں گا اور ان کے موک انٹرویوز بھی لوں گا، اور بہت ہی منیمل فیس میں۔ کوشش یہ کروں گا میں کہ جو لیکچرز ہوں گے وہ فری آف کاسٹ رکھوں، جیسے ہم نے کنال پٹواری کا کیا تھا کہ لیکچر سب بچوں کے لیے فری ہوں گے۔ وہ اگر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے فری ہوں گے۔ ہاں، نوٹس کی فیس ہوگی، یا پھر موک انٹرویو جو ہم بعد میں لیں گے تو اس کی فیس ہوگی۔ تو چلتے ہیں جی اس ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ چینل میں پہلی دفعہ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سیلری کے بارے میں بتاؤں گا، ٹی اے ڈی، آل تھنگس آئی ول الیبوریٹ ٹو یو۔ بٹ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب دیکھیں جاب کی جو نیچر ہوتی ہے نا، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سیلری کتنی ہوگی۔ فرض کریں ایک کانسٹیبل ہے نا پولیس کے اندر، فرض وہ آئی تھنک 7ویں اسکیل کا ہوتا ہے، اور ایز کمپیئر ٹو ایک 7ویں اسکیل کی سول جاب ہوگی نا، یا وہ 7ویں یا 9ویں میں ہوتا ہے، جو آپ کنفرم کر دیجیے گا۔ لیکن اگر فرض کریں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ 7ویں اسکیل کا 7ویں اسکیل کا کانسٹیبل اور 7ویں اسکیل کا کوئی سول جاب ہوگی نا، تو کانسٹیبل کی سیلری زیادہ ہوگی۔ اسی طرح اگر 14ویں اسکیل کا کوئی پولیس کا بندہ ہے، یا ایک رینجر کا یا آرمی کا بندہ ہے، تو اس کے اگینسٹ جو 14ویں اسکیل کا کوئی سول جاب ہوگی تو وہ آرمی یا پولیس والے کی سیلری زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کام 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہوتا ہے، کہ مطلب کسی بھی اگر پولیس والا ہے وہ فرض کرے اپنی ڈیوٹی کر کے واپس لوٹا ہے اور پیچھے کوئی واردات ہوگی ہے، تو اس کو فوراً واپس جانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ڈیوٹی کی نیچر ہی ایسی ہے، اس کو مطلب لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنا ہے تو رکھنا ہے۔ لیکن اب بات کرتے ہیں اگر ہم اس کے کمپیریزن اگر سول جاب ہے نا، تو سول کی سیلری کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو فورسز۔ ہاں، اگر ہم بات کریں سول جابس کے اندر، تو سول جابس کے اندر وہ جاب جو آفس ورک کی جابس ہیں اور جو فیلڈ ورک کی جابس ہیں، ان میں فرق ہے۔ جو آفس کی جاب ہے اس کی سیلری ایز کمپیئر ٹو جو فیلڈ کی جاب ہے اس سے کم ہوگی۔ اور اگر ہم سول جاب کی بات بھی کریں تو ایک ریونیو جاب ہے اور ایک جاب جو ہے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں، تو ان دونوں میں بھی فرق ہوگا۔ ریونیو جو کمانے والا بندہ ہوتا ہے نا، فرض کریں جی مطلب ہم لوگ جو کنال پٹواری ہوں گے، یا جو مطلب ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، وہ آلریڈی گورنمنٹ کو کما کے دے رہا ہوتا ہے، تو اس کی سیلری ایز کمپیئر ٹو باقی سول جاب سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ایکسپینسز کو اچھے سے میٹ کر پائیں اور یہ کل کو فیتھ فلی کام کر سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں اگر ایک بندہ 11ویں اسکیل کا ہے، فرض کریں کوئی کمپیوٹر آپریٹر ہے، اگر وہ آفس میں بیٹھ کے ڈیوٹی کر رہا ہے اور ایک ایز کمپیئر ٹو ایک بندہ فیلڈ میں جا رہا ہے جیسے پٹواری جائے گا، تو ان کی سیلری میں فرق ہوگا، کیونکہ جو آفس والا بندہ اس نے آفس میں ہی بیٹھ کے کام کرنا ہے، اس نے کہیں آنا جانا نہیں ہے، اس کا پیٹرول کا خرچہ نہیں آئے گا، اس نے کہیں مطلب صبح جا کے شام کو واپس نہیں لوٹنا، وہ جہاں پر بیٹھا ہے اس نے جانا ہے اپنا 9 to 5 جاب ہے، 9 to 3 جو بھی جاب ہے اس کی، اس نے صبح جانا ہے، شام کو وہیں سے وہیں چلے جانا ہے۔ فیلڈ کی جاب کا بندہ جس کو فرض کر اگر فیلڈ یہاں سے 50 کلومیٹر دور مل جاتی ہے، جس کو کسی پٹواری کو ہلکا اگر اس کے گھر سے دور مل جاتا ہے، اس نے تو پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، اس نے سارا کچھ آنا جانا بھی ہے، تو اس ایکسٹرا ایکسپینس میٹ کرنے کے لیے ان کا ٹی اے ڈی بھی زیادہ بنتا ہے اور ان کی سیلری بھی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو بندہ آفس ورک کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے سینڈ کیا تھا، یہ آئی تھنک لاہور سے، جس بچے کی جس حلقے جو ہے نا ڈسٹرکٹ کی سب سے پہلے سلیکشن ہوئی تھی، ان میں سے ایک بچے نے سلیکٹ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ابھی سلیکشنز ہوئی ہیں جیسے کہ بہت سی مطلب ہوئی ہیں، ملتان کی ہوئی ہے اور بھی باقی، تو اور ہماری جو باول نگر میں ہوئی ہے، میں نے بہت سے لوگوں سے یہ ویریفائی کیا، انہوں نے کہا سیلری جو ہوگی وہ ہماری آلموسٹ، میں آپ کو یہ سلپ دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ اس کو بھی ویریفائی کر دیجیے گا، اور باقی یہ جو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی سلپ، پہلے آپ سلپ دیکھیں، باقی بعد میں انشاءاللہ ہم بعد میں کرتے ہیں۔ اسی سلپ کے لاسٹ میں نے ٹوٹل بھی لکھا ہوا ہے، تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی، بیسک پے جو ہوگی وہ ہوگی آپ کی 18,650 روپے۔ بیسک پے یہ ہوتی ہے آپ کی بیسک پے جو آپ کی مطلب رہنی ہی رہنی ہے، جو آپ کی 100% جو آپ کی بیسک سیلری ہے نا، کل کو اگر آپ کا انکریمنٹ لگتا ہے نا، فرض کرے گورنمنٹ آتی ہے نہیں، یا پھر اگلے سال کا بجٹ آتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے 30% سیلری میں انکریمنٹ لگ گیا ہے، تو وہ انکریمنٹ آپ کی ٹوٹل جاب، فرض کرے اگر آپ کی سیلری ہے جی 45,000 روپے،
तो आपको वो 45,000 के अगेंस्ट नहीं 30% मिलेगा। आपको जो 30% इंक्रीमेंट मिलेगा वो आपकी बेसिक पे स्केल से मिलेगा। इस बेसिक पे स्केल से मिलता है, आपका 30% लेंगे और वो उसमें ऐड कर देंगे अगली सैलरी में। उसके बाद ये आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा जी ₹1853। देखें ये कितने पुराने अलाउंसेस हैं। अभी कौन-सा घर है जो ₹1853 में जिसका रेंट पे मिलता है। आजकल अमूमन एक आम घर भी 8 से 10 हज़ार रुपए के कम में नहीं मिलता, और ये बहुत कम, मतलब 8 से 10 हज़ार रुपए में तो बॉयज़ का एक रूम का हॉस्टल मिल रहा था जिसमें अभी 2 से 3 लड़के रह रहे होते हैं। और घर की बात करें तो 15-20 हज़ार रुपए से कहीं कम घर है ही नहीं, और ये बहुत पुराने अलाउंसेस हैं, बहुत पुरानी पे स्लिप्स है। और फिर उसके बाद जी कन्वे अलाउंस जो है सन 2005 के रूल्स के मुताबिक है जी 2856 रुपए, मतलब 3,000 रुपए भी नहीं है आपका कन्वेश अलाउंस। सन 2005 के रूल है जी, उसके मुताबिक अगर आपका इतना बन रहा है तो वो कह रहे हैं जी बस ठीक है। फिर इसके बाद है जी मेडिकल अलाउंस, ₹1500 मेडिकल अलाउंस है आपका। लेकिन वो मेडिकल जो अलाउंस होता है वो हेल्थ इश्यूज़ के पर्पज़ पर ही होता है, तो ये जी आपको ₹1500। फिर है जी फिक्स्ड ईएडी है, वो है जी ₹4500। स्पेशल अलाउंस सन 2021 25% के हिसाब से जो आपका बनेगा वो है जी ₹4662। ये स्पेशल अलाउंस सन 2021 के हिसाब से है, 25% के हिसाब से आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो आपके पास है जी, नेक्स्ट जो आपका एड हॉक रिलीफ अलाउंस जो आपका वो ₹2797 बनता है 15% के हिसाब से। ये सन 2022 के मतलब रूल्स के मुताबिक है। फिर आ जाता है एड हॉक रिलीफ अलाउंस सन 2024, ये 25% है। तो ये आपका बन रहा है जी ₹4662। तो ये भी अलाउंस आपको मिलेगा। पहले एड हॉक जो है रिलीफ अलाउंस सन 2022 वाला है, उसके मुताबिक आपको ₹1500 मिल रहा है और वो 2797 है। और फिर सन 2024 का जो एड हॉक रिलीफ अलाउंस है वो ₹4662 25% के हिसाब से। फिर है जी आपका 30% सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन लिeu ऑफ पेंशन टू द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़। अब जो कॉन्ट्रैक्ट पे बंदा होता है ना, उसकी आपको पता है सैलरी जो होता है ना, वो डिडक्ट नहीं हो रही होती और आपको पेंशन कल को नहीं मिलनी, 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट बंदा होता है। तो आपको कल को अगर आपकी जॉब ये परमानेंट होती है, ये 100% परमानेंट होगी। तो कल को ऐसा नहीं होगा कि आपको जो पेंशन मिलेगी, पहली बात तो मैं सुन रहा हूँ कि इसमें पेंशन मिलेगी नहीं, गवर्नमेंट नया कोई रूल्स बना रही है। लेकिन अगर आपको पेंशन मिलेगी भी तो ये 3 सालों की नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 सालों में आपका जो ये जो प 5595 रुपए है ना, ये आपको मिल रहे हैं, ये इन लिeu ऑफ पेंशन मिल रहे हैं। कल को अगर आपकी जब आप गवर्नमेंट जॉब कंफर्म हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी और आपकी पेंशन के लिए कटौती होगी, तो ये 5595 रुपए आपकी कटौती हो जाएगी हर सैलरी में से। तो अभी आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपका पेंशन नहीं है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये मिल रही है। फिर है जी स्पेशल अलाउंस, 50% है सन 2017 के मुताबिक, और ये ₹2797 है। फिर है जी एडहॉक रिलीफ अलाउंस सन 2023 35% के हिसाब से, तो ये जी ये ₹6527। और उसके बाद है जी आपकी जो टोटल पे है ना, ग्रैंड टोटल पे, वो 61,946.50 पैसा बनेगी। तो आप कमेंट बताइएगा आपके जो जिस ज़िले में आपकी जॉइनिंग हुई है वहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि आपकी सैलरी कितनी होगी? और अभी तक जितने लोगों से भी मैंने वेरीफ़ाई किया है तो वो लोग यही कह रहे हैं कि सर यही है सैलरी। ये पूरी स्लिप है, आप इसको देख सकते हैं। आप इसको ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप ये अगर स्लिप लेना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा। मेरे ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़। यूनिस इंस्टीट्यूट की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल में पहली दफ़ा हैं, सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल आइकन को दबा लें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़। ये